5 سوالات میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی، تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں بندے کو 500 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اپنی صرف جوانی کا حساب دیتے دیتے کسی کو 500 سال، کسی کو 700 سال لگ جاتے ہیں۔ باقی کے جو 4 سوالات ہیں وہ بعد میں ہیں۔ اللہ نے صحت عطا کی تو اس کا استعمال کیسے کیا، دولت عطا کی تو اس کا استعمال کہاں کیا۔ صرف جوانی کا جواب دینے میں جب 500 سال لگ جاتے ہیں تو پوری زندگی کا حساب کیا دے پائے گا؟ اسی لیے میرے عزیزو، جس کے پاس آج جوانی ہے یا گزر چکی ہے وہ غنیمت جانے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے 2-3 میں ذکر کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ آج صحت مند ہو تو اس کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے۔ ہاتھ نہیں ٹوٹا ہے ابھی، پاؤں نہیں ٹوٹا ہے، سر سلامت ہے، سوچنے کی طاقت ہے، زبان سلامت ہے۔ اپنی صحت کو غنیمت جانو اور ہر دن اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا میری طاقت اور میری حیثیت سے زیادہ تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور اگر اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، قدر نہیں ہے، تو جاؤ کبھی کسی کینسر ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو، کئی ایسے لوگ ہیں جو موت اور حیات کے بیچ لڑ رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو روز موت کی تمنا کرتے ہیں لیکن موت بھی نہیں۔ مجھے یاد ہے آج تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہوں گے، ایک کینسر ہاسپٹل میں ایک ادھیڑ عمر کے شخص سے ملاقات، میں تیمارداری کے لیے یا عیادت کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس شخص نے بستر پر لیٹے لیٹے کہا اس کے گردن میں ایک ایسی عجیب قسم کی کینسر کی پھنسی تھی جس سے ہمیشہ خون اور پیپ رستا رہتا ہے، کافی دنوں سے ہاسپٹلائزڈ ہے، لیکن اس کی جو گڑ گڑاہٹ دیکھا اور ریکویسٹ میں نے سنا، کہا کہ حضرت صرف اتنی دعا کر دے کہ میرا سر اٹھے اور میں سجدہ کر سکوں، اس لیے کہ جوانی میں نے سجدے نہیں کی، اللہ کے عبادت نہیں کی، اور آج شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ میں عبادت کروں یا سجدہ کروں، لیکن سر اٹھاتا ہوں تو یہاں سے پیپ اور خون شروع ہو جاتا ہے، اب وہ طاقت نہیں ہے۔ اس دن میرے دل پہ یہ بات لگی، کیا سچ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ تم سجدہ کرنا چاہو لیکن تمہارا سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے، تمہارے پاس وہ طبیعت بھی نہ رہے۔ ایک یہ تو پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ آپ کو پتا نہیں بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپے میں صرف خواہشیں رہ جاتی ہیں، کرنے کی تمنا رہ جاتی ہے لیکن طاقت نہیں رہتی۔ بڑھاپے کے اندر اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، نہ وہ صحیح ڈھنگ سے پوری عبادت کرنے کے قابل رہ جاتا ہے، بلکہ وہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ کاش میں اپنی جوانی میں اتنی نمازیں پڑھ لیا ہوتا، اتنی تسبیح پڑھ لیا ہوتا، لیکن کر نہیں پاتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لو۔ اور اتنی تیزی سے یہ جوانی جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، بہت تیزی سے گزر جاتی ہے۔ جوانی ایسا شباب ہے کہ یہ بجلی کی طرح بھاگتی چلی جاتی ہے، کیونکہ جوان ہوتے ہی آدمی کے اوپر ایسی ذمہ داریاں آئیں، اس کو شادی کا خیال آیا، شادی کیا، بچوں کا خیال آیا، بچے ہوئے، پالنے کی بات، گھر بنانے کی فکر، بزنس کی فکر، جاب کی فکر، ان تمام چیزوں میں اتنا گھرا رہا کہ جوانی نکل گئی، بال سفید ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، بڑھاپا آ گیا۔ اور اس کے بعد بڑھاپے میں اس کو احتساب کرنے کا موقع ملے تو سوچتا ہے کہ میرے پاس جوانی کے اتنے سال تھے، کاش میں عبادت کیا ہوتا یا کچھ کر لیا ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔
سب سے قیمتی چیز دنیا کی یہ وقت ہے جو گزر جاتا ہے. آج کا جمعہ پھر ہم صدیوں بعد بھی یا جتنی بھی زندگی ہو یہ دوبارہ نہیں لے سکتے, یہ واپس نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. 2024 کا یہ آخری جمعہ ہے, پوری دنیا سر پٹک لے دوبارہ یہ جمعہ واپس نہیں لا سکتی گزر جانے کے بعد. یہ نظام کائنات ہے, وقت گزر رہا ہے. الوقت کالسیف, یہ وقت تلوار کی طرح ہے, اس کو تم کاٹ دو ورنہ یہ تمہیں کاٹے گا. تیسری چیز رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, 2 چیزیں میں نے بتایا. پہلی یہ کہ صحت کو اپنی قدر کرو, غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. دوسری چیز ہے اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. پہلے والی 2 چیزوں میں تو تمہارے پاس موقع تو ہے. صحت چلی گئی, بیمار ہے, لیکن بیماری میں بھی توبہ کر رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, چلو ٹھیک ہے. جوانی چلی گئی لیکن بڑھاپا ہے, بڑھاپا میں تو اللہ اللہ کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے. یہ دونوں میں تو موقع ہے. لیکن زندگی ختم ہو گئی, موت آ گئی, تب پھر کیا ہے؟ موت کے بعد پھر کوئی عمل نہیں, موت کے بعد کوئی عمل نہیں. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. ایک جنازہ جا رہا تھا اور اس جنازے کے پیچھے ایک 8 سال کی بچی روتی ہوئی جا رہی تھی. اس کے باپ کا جنازہ تھا, بہت رو رہی تھی, بہت گڑ گڑا رہی تھی. کیا جملہ کہہ رہی تھی؟ کہتی تھی کہ ہمارے گھر پر, ہم پر جو آج مصیبت آئی ہے اس سے بڑی مصیبت کبھی آئی نہیں, بہت بڑا صدمہ ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. تو حضرت سفیان ثوری نے اس بچی سے کہا, بیٹا تمہارے اوپر جو مصیبت آئی, تمہارے گھر پر جو آئی, وہ کل کو ٹھیک ہو جائے گی, تم پھر معمول پر آ جاؤ گے. بلکہ بات یہ ہے تمہارے باپ پر جو آئی ہے وہ سب سے بڑی ہے, وہ موت ہے, وہ سب سے بڑی ہے, کیونکہ وہ پلٹ کر کے آنے والا نہیں ہے. جنازے کو دفن کر دیا گیا. دوسرے دن قبرستان میں حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں اسی قبر کے پاس میں اس بچی کو روتے ہوئے دیکھا. بچی کو باپ سے بڑا لگاؤ رہا ہوگا, قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی, یوں کہہ رہی تھی, ابا آپ بیمار تھے, میں دوائی لا دیتی تھی, آپ سونے کے لیے جاتے میں بستر جھاڑ دیتی تھی,